الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. اسلامی عقیدے کی جو خصوصیات ہیں اس میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ عقیدہ توقیفی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عقیدے کی معرفت اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح سنت پر موقوف ہے. اس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے مصادر توقیفی ہیں. اس کا علم کہاں سے حاصل ہوگا یہ متعین ہے. اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت سے ہی عقیدے کا علم ہوگا، کیونکہ صحیح عقیدہ وہ چیز ہے جس میں پختہ یقین ہونا چاہیے، اور پختہ یقین حاصل کرنے کی شکل یہ ہے کہ جہاں سے وہ حاصل کیا جائے جو اس کا مصدر ہو وہ یقینی ہو، اس کا صحیح ہونا قطعی ہو، جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ قطعی طور پر صحیح ہے. اور یہ خصوصیت اور یہ امتیاز اور یقینی ہونے کی یہ قطعیت اور یہ جزم ہم صرف اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متعلق ہی کر سکتے ہیں کہ یہ بالکل قطعی طور پر درست اور صحیح ہے. اس کے علاوہ جو مصادر ہیں جیسے قیاس ہے، انسانی عقل ہے، یہ عقیدہ کے مصادر نہیں ہو سکتے. جن لوگوں نے عقل کو یا قیاس و اجتہاد کو عقیدے کا مصدر قرار دیا تو یقیناً وہ درست راہ سے ہٹ گئے اور انہوں نے غلطی کا ارتکاب کیا، کیونکہ انسانی عقل اور بشری اجتہاد یہ غلطی کا شکار بھی ہو سکتا ہے اور صحیح تک بھی پہنچ سکتا ہے. تو خطا اور ثواب، غلطی اور درستی دونوں کا اس میں امکان ہے. اس لیے اسے عقیدے کا مصدر نہیں بنایا جا سکتا. عقیدے کا مصدر صرف اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح سنت ہی ہو سکتی ہے، جس میں خطا کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور جس کا صحیح ہونا، جس کا درست ہونا قطعی طور پر معلوم ہے. اسی لیے جو اہل کلام ہیں، جہمیہ، معتزلہ، عشائرہ، ان لوگوں نے جب عقل کو عقیدے کا مصدر مانا تو انہوں نے فاحش غلطی کی اور شرعی نصوص پر اسے مقدم کیا. یہاں تک کہ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ قرآن و سنت ان کے یہاں انسانی عقل کے تابع ہو گئے. اور ظاہر ہے کہ اس میں ایک طرح کی اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مصدر کو نہ سمجھنا ہے، اور ان کے مقام و مرتبے کا خیال نہ رکھنا ہے، ان کی تنقیص ہے، ان کو کم کر دینا ہے. اور اس طرح سے انہوں نے اسلامی عقیدے کو عقلی کوششوں، عقلی اجتہادات اور عقلی انسانی رائے کے تابع کر دیا کہ انسانی رائے جس طرح آئے اور انسانی عقل جس طرح کہے اس طرح وہ عقیدہ بنا لیتے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ عقل یہ شرعی نصوص کی مؤید ہے. اصل کیا ہے؟ اصل ہے نصوص شرعیہ. عقل سے ان کی تائید کی جا سکتی ہے، تو جو عقل صریح ہے وہ نص صحیح کا مؤید ہے. ہمیشہ جو عقل صریح ہوگا، درست ہوگا، سلیم ہوگا، فطرت پر قائم ہوگا، انحراف سے محفوظ ہوگا، وہ عقل تیار نہیں کرے گا، نصوص سے معارضہ نہیں کرے گا. معطلہ یا مؤولہ، ان لوگوں کو جو نصوص سے ٹکراؤ سمجھ میں آیا ہے، نصوص میں جو تعارض نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی عقلیں کوتاہ ہیں، عقلوں میں کمی ہوئی ہے. اس لیے تو جو شخص نصوص شرعیہ میں
یا عقل اور نصوص شرعیہ میں تعارض ظاہر کرتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ انسانی عقل کی کوتاہی ہے، اس لیے کہ ایسا بارہا ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کو تعارض تصور کرتا ہے، دوسرا شخص اپنی عقل سے کہتا ہے کہ اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، انسانی عقول باہم کس قدر مختلف ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا خوبصورت بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے قول کے فاسد ہونے کی دلیل کے طور پر یہی بات کافی ہے کہ عقل کے نزدیک کیا چیز محال ہے، ان کے یہاں کوئی مستقل قاعدہ موجود نہیں ہے، کوئی ایک مستقل قاعدہ جس پر سب متفق ہوں کہ یہ چیز عقل کی بنیاد پر محال ہے، عقلی طور پر یہ بات محال ہے، اس کے لیے ان کے پاس کوئی مستقل قاعدہ نہیں ہے۔ کوئی ایک شخص کہتا ہے کہ عقل اسے جائز مانتی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ عقل اسے لازم مانتی ہے، کہاں جائز اور کہاں وجوب۔ تو ایک شخص کہتا ہے عقل اسے جائز کہتی ہے، دوسرا کہتا ہے عقل اسے لازم کہتی ہے، اور تیسرا کہتا ہے عقل کے نزدیک یہ محال ہے۔ تو کس طرح سے آپس میں ان کی عقلیں اس طرح سے ٹکرا رہی ہیں، ان عقلوں کی بنیاد پر کتاب و سنت کو کیسے وزن کیا جا سکتا ہے، کیسے تولا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ سے راضی ہو، انہوں نے کہا تھا أَوَكُلَّمَا جَاءَنَا رَجُلٌ أَجْدَلَ مِنْ رَجُلٍ تَرَكْنَا مَا جَاءَ بِهِ جِبْرِيلُ إِلَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم لِجَدَلِ هَؤُلَاء۔ کیا کوئی ایک باتونی شخص اور بحث کرنے والا شخص، چرب زبان شخص آ جائے جو دوسرے سے بڑھ کر ہو اور اپنی چرب زبانی کی بنیاد پر کسی بات کو ثابت کرے، تو ہم اس کی چرب زبانی کی بنیاد پر، اس کے بحث و مناظرے کی بنیاد پر، اس کے جدل کی بنیاد پر ہم اس صحیح علم کو چھوڑ دیں گے جسے جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر نازل ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ کی جانب سے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے آئی ہے، جو قطعی طور پر صحیح ہے، اور اس کے بعد جو عقلی رائے اور فلسفے لوگ پیش کرتے ہیں وہ ان کے اپنے عقلی گھوڑے ہیں اور عقلی اجتہادات ہیں جن کی قطعیت کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی لیے ہم عقل کو شرعی نصوص کا مؤید مانتے ہیں، چاہے وہ عقیدہ کے مسائل ہوں یا دوسرے مسائل ہوں۔ عقل یہ کوئی مستقل طور پر مصدر نہیں ہے جہاں سے عقیدے کا اثبات ہو سکے۔ غیبی امور میں عقلی طور پر غور نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ غیبی امور کا احاطہ عقول سے نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان اپنی عقل کی بنیاد پر یہ طے نہیں کر سکتا کہ اللہ کی ذات اور صفات ایسے اور ایسے ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں آپ عقلی طور پر کوئی بات نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ کو اس علم کا احاطہ نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا۔ اس لیے ہم اللہ کے تعلق سے، اللہ کے ذات و صفات کے تعلق سے اتنی ہی باتیں کہہ سکتے ہیں جتنی باتیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتائی ہیں اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر، یا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے احادیث صحیحہ میں جو باتیں ثابت ہیں، ہم وہی باتیں عقیدے سے متعلق کہہ سکتے ہیں اور اللہ کی ذات و صفات سے متعلق کہہ سکتے ہیں۔ تو عقیدے کے امتیازات میں سے یہ ہے کہ صحیح عقیدہ، یہ صحیح عقیدے کی معرفت کتاب و سنت پر موقوف ہے، ہمارا عقیدہ توقیفی ہے۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔